بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله ونعنی بالقضایا الکلیۃ. قول ماتن کا ونعنی بالقضایا الکلیۃ صفحہ 60 کی پہلی لکیر تنقیح کے متن میں. اس کی تشریح میں کچھ آسان باتیں ذکر کر رہے ہیں. توجہ ہے؟ جو آپ نے تیسیر میں یا عیسیٰ بوجی وغیرہ میں پڑھی ہے، اس میں کوئی بھی بات مشکل بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مرکب تام کے 7 نام ذکر کرے گا، 7 اعتبارات کے ساتھ. صحیح. مرکب تام جو ہوتا ہے اس کے 7 الگ الگ نام، مختلف نام ذکر کرے گا الگ الگ اعتبارات کے ساتھ. نمبر 1، اعلم ان المرکب التام، جان لو کہ مرکب تام، المحتمل للصدق والکذب، جو احتمال رکھتا ہے صدق اور کذب کا. یسمى، اس کا نام رکھا جاتا ہے من حیث اشتمالہ علی الحکم، اس حیثیت سے کہ وہ مشتمل ہے کسی حکم پر. قضیۃً، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ قضیہ. جیسے مثال کے طور پر زید قائم، یہ مرکب تام ہے. صحیح ہے. اور یہ صدق اور کذب کا احتمال بھی رکھتا ہے. سمجھے؟ اور یہ مشتمل ہے ایک حکم پر، اس لحاظ سے اس کا نام کیا ہے؟ قضیہ ہے. توجہ ہے؟ مولانا سے دا دروازہ بند کرو، دا بلف کے لگی وہ لگوا. ومن حیث احتمالہ الصدق والکذب خبرا، اور اس حیثیت سے کہ یہ احتمال رکھتا ہے صدق اور کذب کا. خبراً، اس حیثیت سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خبر کہا جاتا ہے. نمبر 3، ومن حیث افادتہ الحکم اخباراً، اور اس حیثیت سے کہ یہ فائدہ دیتا ہے حکم کا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اخبار کہا جاتا ہے. سمجھے؟ نمبر 4، ومن حیث کونہ جزءا من الدلیل مقدمۃ، اور یہ مرکب تام اس حیثیت سے کہ یہ جز ہے دلیل کی، اسے مقدمہ کہا جاتا ہے. توجہ ہے؟ نمبر 5، ومن حیث یطلب بالدلیل مطلوبا، اور اس حیثیت سے کہ اسے دلیل کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے، اس کا نام مطلوب رکھا جاتا ہے. کس کا نام؟ مرکب تام کا. سمجھے؟ نمبر 6، ومن حیث یحصل من الدلیل نتیجۃ، اور اس حیثیت سے کہ یہ حاصل ہوتا ہے، یہ مرکب تام حاصل ہوتا ہے دلیل سے، اس کا نام نتیجہ رکھا جاتا ہے. نمبر 7، ومن حیث یقع فی العلم ویسأل عنہ مسألۃ، اور اس حیثیت سے کہ یہ پڑھتا ہے علم میں، واقع ہوتا ہے علم میں، اور اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اس حیثیت سے اس مرکب تام کو مسئلہ کہا جاتا ہے. کتنے نام ذکر کر دیے؟ فالذات واحدۃ، تو ذات ایک ہے یعنی چیز ایک ہے. ذات ایک ہے یعنی چیز ایک ہے. واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات، اور الگ الگ ہونا ناموں کا بوجہ الگ الگ ہونے اعتبارات کے ہے. یعنی نام جو الگ الگ ہیں تو وہ اس لیے بے اختلاف الاعتبارات کہ اعتبارات سب میں کیا ہے؟ الگ الگ اور جدا جدا ہے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟
اچھا جی، آگے فرمایا کہ قضیہ جو ہوتا ہے، قیاس کا جو قضیہ ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس میں ایک محکوم علیہ ہوتا ہے، دوسرا محکوم بھی ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ زید قائم، کیا؟ اب زید قائم کے اندر جو زید ہے وہ محکوم علیہ ہے، قائم کیا ہے؟ محکوم بھی ہے، کیونکہ قیام کے ذریعے سے حکم لگایا گیا ہے کس پر؟ زید پر. تو جس پر حکم لگا وہ کیا ہو گیا؟ محکوم علیہ. جس کے ساتھ حکم لگا وہ کیا ہو گیا؟ محکوم بھی. کہتے محکوم علیہ کو آپ موضوع بھی کہہ سکتے ہیں، محکوم بھی کو آپ محمول بھی کہہ سکتے ہیں. تو جیسی تیسیر ویسی توزیع. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دیکھیں، والمحکوم علیہ فی القضیۃ، اور جو چیز قضیے میں محکوم علیہ ہوتی ہے، یسمى موضوعا، منطق میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع کہا جاتا ہے، یعنی قضیے کا جزء اول. سمجھے؟ والمحکوم بھی، اور محکوم بھی جو ہے محمولا، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اس کا نام محمول ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اگلی بات، وہ موضوع المطلوب یسمى اصغر، اور موضوع نتیجے کا اس کا نام رکھا جاتا ہے اصغر. ومحمولہ یسمى اکبر، اور جو محمول ہے نتیجے کا اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اکبر. ادھر دیکھو مولوی صاحب، ایک صغرا ہوا، دوسرا کیا ہوا؟ کبرا ہوا، تیسرا کیا ہوا؟ نتیجہ ہوا. نتیجہ کہو یا مطلوب کہو، مطلوب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ صغرا کبرا سے مطلوب یہی نتیجہ ہوتا ہے، مقصود یہی نتیجہ ہوتا ہے. اس کو نتیجہ بھی کہتے ہیں، اس کو مطلوب بھی کہتے ہیں. یہ جو نتیجہ اور مطلوب ہے، اس کا جزء اول اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصغر کہا جاتا ہے. اس کا جو جزء ثانی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اکبر کہا جاتا ہے. جزء اول کو اصغر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صغرا سے آیا ہے، جزء ثانی کو اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کبرا سے لیا گیا ہے. آیا مسئلہ؟ دیکھیں، وہ موضوع المطلوب، اور جو نتیجے کا موضوع ہوتا ہے، یسمى اصغر، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ صغرا سے. ومحمولہ یسمى اکبر، اور محمول جو اس نتیجے کا ہے، یعنی جزء ثانی جو نتیجے کا ہے، یسمى اکبر، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اکبر رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ کبرا سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو صغرا سے آیا وہ اصغر ہوا، جو کبرا سے آیا وہ اکبر ہوا. صحیح ہے؟ الحج مامور الشارع وکل مامور الشارع فہو واجب فالحج واجب. سمجھ میں آیا؟ تو الحج یہ آیا تھا صغرا سے تو اصغر ہو گیا، واجب یہ آیا تھا کبرا سے تو اکبر ہو گیا. نہیں سمجھا؟ والدلیل یتألف، اور دلیل جو ہوتی ہے منطق کی، یعنی قیاس جو ہوتا ہے، یتألف وہ مرکب ہوتا ہے، لا محالتا، لا محالہ، ضرور بالضرور، ان مقدمتین، کتنے مقدمات سے؟ دو مقدمات سے. تشتمل احداہما علی الاصغر، مشتمل ہوتا ہے ایک مقدمہ ان دو مقدموں میں سے اصغر پر. ویسمى الصغرى، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ صغرا رکھا جاتا ہے. والاخرى، اور اسی طرح دوسرا جو مقدمہ، دوسرا جو جز ہوتا ہے نتیجے کا، علی الاکبر، کیا کہا؟ والدلیل یتألف لا محالة عن مقدمتین تشتمل احداہما وتشتمل، اچھا، والاخرى، اور جو دوسرا جز ہوتا ہے، سمجھے نا، یعنی کبرا جو ہوتا ہے، علی الاکبر،
وہ مشتمل ہوتا ہے کس پر؟ اکبر پر. ویسمی الکبریٰ، اس دوسرے مقدمے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کبریٰ کہا جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ آگے فرمایا وکلتاہما، اور یہ دونوں کے دونوں مقدمے قیاس کے یعنی صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے دونوں تشتملو، یہ مشتمل ہوتے ہیں اعلی امر متکرر فیہما، ایک ایسی بات پر جو ڈبل ہوتی ہے دونوں میں. یسمی الاوسط، اس کا نام ہے حد اوسط. اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اب اشکال اربع کو بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہے؟ شکل اول کیا ہے، شکل ثانی، ثالث، رابع کیا ہے. سب کا مدار حد اوسط پر ہے. مدار کس پر ہے؟ والاوسط، اور حد اوسط. والاوسط کا معنی کیا کیا؟ حد اوسط اما محمول فی الصغریٰ موضوع فی الکبریٰ، یا تو یوں ہوگا کہ محمول ہوگا صغریٰ میں، موضوع ہوگا کبریٰ میں. ویسمی الدلیل بہذا الاعتبار الشکل الاول، اور نام رکھا جاتا ہے دلیل کا اس اعتبار سے شکل اول. یہ شکل اول ہو گئی. نہیں سمجھ میں آیا؟ حد اوسط صغریٰ میں کیا ہوگا؟ محمول فی الصغریٰ موضوع فی الکبریٰ. صغریٰ میں موضوع ہو محمول ہوگا، کبریٰ میں کیا ہوگا؟ موضوع ہوگا. سمجھے؟ یعنی صغریٰ میں جو ہے دوسری جگہ پر ہوگا اور کبریٰ کے اندر پہلی جگہ پر ہوگا. صغریٰ کے آخر میں ہوگا، کبریٰ کے شروع میں ہوگا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ کیا ہے؟ شکل اول ہے. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے تھوڑا دوبارہ تازہ کر رہے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ او بالعکس، یا شکل اول کا عکس ہوگا. ویسمی الشکل الرابع، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ شکل رابع. جو شکل اول کا عکس ہے وہ شکل رابع ہے. شکل اول کے اندر حد اوسط صغریٰ کے اندر کیا تھا؟ محمول تھا. اب حد اوسط صغریٰ میں موضوع ہے. اس کا عکس ہو گیا نا. شکل اول کے اندر کبریٰ کے اندر حد اوسط موضوع تھا، اب محمول بنا دو. اب کیا بنا دو؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ کیا ہو گئی؟ شکل رابع تیار ہو گئی. شکل نہیں سمجھ میں آیا مجھے سمجھ. شکل اول کیا ہے؟ حد اوسط صغریٰ میں پہلی جگہ پر یا دوسری جگہ پر؟ دوسری جگہ پر آخر میں، یعنی محمول. اور کبریٰ میں پہلی جگہ پر شروع میں، یعنی موضوع. اب اس کا الٹا کرو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حد اوسط صغریٰ کے اندر دوسری جگہ میں نہیں، پہلی جگہ میں، یعنی موضوع. اور کبریٰ کے اندر پہلی جگہ پر نہیں، دوسری جگہ پر، یعنی محمول. یہ شکل رابع ہو گئی. باقی ثالث اور ثانی وہ بالکل آسان ہے. دیکھو او محمول فیہما، یا حد اوسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں محمول ہوگا. ویسمی الشکل الثانی، اسی کا نام شکل ثانی ہے. حد اوسط صغریٰ میں بھی محمول، کبریٰ میں بھی محمول. ٹھیک ہے؟ او موضوع فیہما ویسمی الشکل الثالث، یا حد اوسط موضوع ہوگا فیہما صغریٰ کبریٰ دونوں کے اندر، اسی کا نام شکل ثالث ہے. تو یہ اشکال اربع آ گئے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ نہیں سمجھا؟ مثلا اذا قلنا، مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں الحج واجب، حج واجب ہے، یہ دعویٰ بھی ہے، نتیجہ بھی ہے. ٹھیک ہے؟ اور الحج واجب کے اندر الحج اصغر ہے، واجب اکبر ہے، کیونکہ الحج صغریٰ سے آیا ہے، واجب کبریٰ سے آیا ہے. آگے صغریٰ کبریٰ آ رہا ہے. سمجھے؟ لأنه مامور الشارع، الحج مامور الشارع. لأنه کی جگہ کیا لگا دو؟ کیونکہ لأنه کی ہو ضمیر کس کی طرف راجع ہو رہی ہے؟ لأن نکال دو، الحج. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ الحج مامور الشارع، یہ صغریٰ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. وَكُلُّ مامور الشارع فهو واجب، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کبریٰ ہو گیا. ہر مامور شارع کا واجب ہوا کرتا ہے.
فالحج الاصغر، تو الحج کا جو لفظ ہے الحج واجب میں نتیجے میں، الاصغر وہ کیا ہے، والواجب الاکبر، اور لفظ واجب کا جو ہے وہ کیا ہے، اکبر ہے. کیوں کہ اصغر صغرا سے آیا ہے اور اکبر کبرا سے، بس ختم. ٹھیک ہے نا. والمامور الاوسط، اور مامور الشارع، مامور الشارع دونوں جگہ پر الاوسط یہ کیا ہے، حد اوسط ہے، اس کو گرا دیا. نتیجے کے لیے حد اوسط کو کیا کیا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے. توجہ ہے. وقولنا الحج مامور الشارع، اور ہم نے جو کہا کہ الحج مامور الشارع ہی الصغرا، اسی مقدمے کا نام کیا ہے، صغرا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے. وقولنا کل مامور الشارع فهو واجب ہی الکبرا، اور ہمارا کہنا کہ ہر مامور شارع واجب ہوتا ہے اسی کا نام کبرا ہے، یہی کبرا ہے. صحیح. والدلیل المذکور من الشکل الاول، اور جو دلیل ذکر کی گئی ہے وہ شکل اول کے اعتبار سے ذکر کی گئی ہے. حد اوسط صغرا میں محمول ہے، کبرا میں موضوع ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھا؟ وہ جو ہے آگے فرمایا فالقواعد التی، پھر وہ قواعد یتوسل بہا کہ پہنچا جاتا ہے ان قواعد کے ذریعے الی الفقہ، فقہ کی طرف. ہی القضایا الکلیۃ التی، یہی وہ قضایا کلیہ ہیں. تقع کبرا، جو واقع ہوتے ہیں کبرا. یہ کبرا کس کے لیے واقع ہوتے ہیں، لصغرا سہلۃ الحصول، اس صغرا کے لیے جس کا حصول آسان ہے، جس کا حصول کیا ہے، عند الاستدلال، جس وقت میں کیا کیا جاتا ہے، استدلال کیا جاتا ہے. کس چیز پر استدلال کیا جاتا ہے، علی مسائل الفقہ، فقہ کے مسائل کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے. کس چیز کے ذریعے، بالشکل الاول، مثلا شکل اول کے ذریعے. کما فی المثال المذکور، جس طرح کے اوپر کی مثال کے اندر. کل ما ہوا مامور الشارع فہو واجب، یہ والی مثال. یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ ہاں انہیں سے دیکھ سکرا نا خبر اشتا تھا. وضم القاعدۃ الکلیۃ الی الصغرا، اور ملانا قاعدہ کلیہ کا صغرا کے ساتھ. قاعدہ کلیہ کیا ہے، کبرا ہے. نہیں سمجھا؟ ملانا قاعدہ کلیہ کا صغرا کے ساتھ، یعنی مطلب یہ ہے کہ ملانا کبرا کا صغرا کے ساتھ. السہلۃ الحصول، وہ صغرا جو کیا ہے، سہلۃ الحصول ہے، جس کا حصول بالکل آسان ہے. جس کا حصول کیا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے. وہ کس لیے ہے، علت ضم، لیخرج المطلوب الفقہی من القوۃ الی الفعل، وہ اس وجہ سے ہے کہ نکالا جائے مطلوب فقہی کو قوت سے فعل کی طرف، کہ وہ موجود بالفعل ہو جائے. ہوا معنی التوسل، یہی معنی ہے توسل الی الفقہ کا، اسی کو توسل الی الفقہ کہا جاتا ہے. ہوا معنی التوسل بہا الی الفقہ. یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ لیکن تحصیل القاعدۃ الکلیۃ، اب کہتا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ کا حاصل کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی حاصل کر لے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ لیکن حاصل کرنا قاعدہ کلیہ کا یہ توقف علی البحث، یہ موقوف ہے علی البحث عن احوال الادلۃ، کہ تلاش کی جائے، بحث کے معنی تلاش کرنا، کہ بحث کی جائے ادلہ کے حالات سے، یعنی خوب کھود خورید کی جائے ادلہ کے حالات سے، والاحکام، اور اسی طرح احکام کے حالات سے، کہ دلیل کس طرح کی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ قطعی ہے یا ظنی ہے، خبر واحد ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، نص محتمل ہے یا نص قطعی ہے، معانی کا احتمال ہے یا نہیں ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ ناسخ منسوخ کی بحثوں کو جانا جائے، خوب گہرائی کے ساتھ ان میں غور اور فکر کیا جائے. آیا مسئلہ؟ اور اسی طرح ان کے شرائط کو بیان کرنا اور قیود کو بیان کرنا، جن کا اعتبار کیا گیا ہے قاعدہ کلیہ کے اندر. پھر وہ مباحث جو متعلق ہے اس کے ساتھ، ہی مطالب اصول الفقہ،
یہی مطالب ہے اصول فقہ کے. وَيَنْدَرِجُ كُلُّهَا تَحْتَ الْعِلْمِ بِالْقَاعِدَةِ، سب کے سب جو ہے وہ علم بالقاعدہ، علم بالقضیۃ الکلیہ کے تحت میں آ جاتے ہیں. علی ما شرح المصنف بما لا مزید علیہ، جس طرح کے مصنف نے ان کی تشریح کر دی ہے اس پر مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. صغرا کو کہا سہلۃ الحصول. کیا کہا؟ یہ کیوں کہا سہلۃ الحصول؟ اس لیے کہ جب کسی جزئی کے بارے میں حکم معلوم کرنا ہو تو اس کو موضوع بنا دیں گے. صغرا کا کیا بنا دیں گے؟ توجہ ہے؟ جس طرح مثلا کی بات الحج واجب ہے نا، نظر آ رہا ہے؟ ہاں، تو الحج واجب کے اندر جس جزئی کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ معلومات کرنی ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، اس کو صغرا کا موضوع بنا دیا. الحج، حج کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ حکم شرع کیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور محمول کیا رکھنا ہے اس حج کے ساتھ، اس جزئی کے ساتھ؟ کبرا کا محمول. کیا نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ الحج، ہاں، کبرا کا موضوع رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ کبرا کا موضوع. الحج مامور الشارع. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اس لیے اس کو سہلۃ الحصول کہا کہ اس کا حاصل کرنا بالکل کیا ہے؟ آسان ہے. پوچھیں بڑی سے، جس حکم کو معلوم کرنا ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، تو کلیہ تو پہلے سے موجود ہے، کبرا تو پہلے سے موجود ہے، اب قواعد تو پہلے سے موجود ہے. اب ایک جزئی کے بارے میں کیا کرنی ہے؟ معلومات کرنی ہے. مثلا کی بات زکوٰۃ، تو اس کو بنائیں گے صغرا کا موضوع، یعنی الزکوٰۃ. اب الزکوٰۃ کے بارے کے بعد کیا کہیں گے؟ جو کبرا ہوگا اس کا جو موضوع ہوگا وہ اس کا محمول بن جائے گا، مامور الشارع. کیا؟ کیونکہ وہاں کیا تھا؟ کل مامور الشارع فہو واجب تھا نا، تو مامور الشارع کیا تھا؟ ادھر موضوع تھا. ادھر کیا بنا دیں گے اس کو؟ تو اس کے موضوع کو اس کا محمول بنا دیں گے، ثانی کے موضوع کو اول کا محمول بنا دیں گے. تو ایک تو شکل اول تیار ہو جائے گی، دوسرا صغرا تیار ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تیسرے نمبر پہ حد اوسط بھی معلوم ہو گئی کہ جو چیز وہاں موضوع تھی یہاں معمول بن گئی، یہی شکل اول ہے، اور اسی کو نتیجے میں گرانا ہے. نہیں سمجھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله ونعنی بالقضایا الکلیۃ. قول ماتن کا ونعنی بالقضایا الکلیۃ صفحہ 60 کی پہلی لکیر تنقیح کے متن میں. اس کی تشریح میں کچھ آسان باتیں ذکر کر رہے ہیں. توجہ ہے؟ جو